دستار کے تاج سجانے کے لیے یہاں ہیں۔ تیسرے ہیں حافظ محمد فردین ابن محمد انتظار جٹ پورہ رامپور، یہ بھی اسٹیج پر آئے اور حضرت کے ہاتھ سے اپنے سر پر دستار کا تاج سجائیں۔ چوتھے ہیں حافظ محمد صادق ابن منع حسین چودھر، یہ بھی آ جائیں اوپر اور حضرت کے ہاتھ سے اپنے سر پر دستار کا تاج سجائیں۔ حافظ محمد ثقلین ابن ذاکر حسین کمالپور، یہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئے اور حضرت کے ہاتھ سے اپنے سر پر دستار کا تاج سجائیں۔ حافظ محمد اجمل ابن حاجی چھوٹے حسین صاحب ہاتھی پور چتو، یہ بھی اسٹیج پر تشریف لائے اور حافظ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا ذکر اللہ صاحب قبلہ، علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت خطیب الہند علامہ ذکر اللہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حافظ عبد القادر ابن رابق حسین صاحب سیب پور چتو، اسٹیج پر آ جائیں اور حافظ محمد حسان رضا ابن زاہد حسین سیب پور چتو، یہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ حافظ محمد سیف ابن بابو حسین کمالپور، یہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ کے فضل و کرم سے اس سال 9 بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے۔ آپ لوگوں کی کاوشیں اور محنتیں ہیں، اساتذہ نے بھی اپنی محنتوں اور کاوشیں پیش کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ مولا تعالی ہمارے مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ جن بچے ان کے سروں پر یہ تاج دستار سجائی جا رہی ہے، اللہ تعالی ان بچوں کو حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین اور مفتی متین بنا دے۔ اسلام کا ان کو غازی بنائے، اسلام کا خدمتگار بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایمان والے کو اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس گاؤں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، بستی والوں کے لیے جن کے دستار بن جائے بچے وہ اپنی اپنی کرسیوں پر آ جائیں، اور ہار ڈالنے والے جو ہیں نا وہ یہاں بھیڑ نہ لگائیں، ورنہ جلسے کا جو ہے نظام خراب ہوتا ہے۔ بس یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک کر کے آئیں اور آ کر ڈال کر خاموشی سے آگے نکلیں۔ خاص طور پہ پڑھ رہا ہوں، شعر ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ بھیڑ بھاڑ ان بچوں کے قریب میں نہ لگائیں اور خدا سے تحفے میں ہم نے پایا برسوں کے بعد، جس کا بھی بچہ حافظ قرآن ہو گیا، جنت میں اس کے جانے کا سامان ہو گیا۔ پوچھا جو میں نے حشر میں نزدیک کدھر گیا، بولے فرشتے اس کا تو چالان ہو گیا۔ سلمان بنے گا نہ شاہ رخ خان بنے گا، بیٹا تو میرا حافظ قرآن بنے گا۔ جن بچوں کے سر پر دستار سجائی گئی ان کے والدین بڑے خوش نصیب ہیں۔ یہ علامہ ذکر اللہ صاحب قبلہ مکی بتائیں گے۔ ہمارے جو بھائی یہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیں، مدرسے کا جو تعاون ہوگا وہ تھوڑی دیر کے بعد ہو جائے گا۔ ہمارے درمیان کئی ذمہ دار ہستیاں، مجود القرآن قاری خوش اعلان حضرت علامہ قاری جمشید عالم صاحب قبلہ جو استاد القراء ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے جو ہمارے درمیان تشریف فرما۔ اللہ ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ حضور نبی رائی صابری بلبل، حضور فرید حسن میاں صاحب قبلہ، حضور سید وسیم میاں صاحب قبلہ، اور آواز کی دنیا کا بے تاج بادشاہ، میدان خطابت کا شہ سوار حضرت علامہ مولانا ذکر اللہ صاحب قبلہ مکی بیٹھے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ ان کی تقریر سے پہلے آپ اپنی یہ گلپوشی کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو جلد منقطع کر دیں، ہماری ماں بہنیں بالکل نہ آئے گا، ان کے لیے اجازت نہیں ہے۔ آپ لوگ فوراً یہ کام کر لیں، بارش تیار ہے اور کچھ پتہ نہیں کب رب کی رحمت جوش پر آ جائے اور بارش ہونے لگے۔ بارکہ تھوڑا سا ماحول بنا لیجئے نعت نبی کے گنگنانے کے لیے۔ جناب اعظم اقبال بالکل تیار ہیں، مچل کے ایک مرتبہ سارا مجمع بول دیجئے یا رسول اللہ۔ کبھی کبھی
جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو انہیں سر کا تاج بھی کہتے ہیں. بہت غور سے سنیں, بہت ہی مین بات ہے. تو یہ کون ہے؟ امام. یہ ہم سر کا تاج کہتے ہیں, اور جو چنے جاتے ہیں انہیں کو امام کہتے ہیں. تو پیارے اسلامی بھائیوں, اور دوسری بات یہ ہے کہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ ان کی 24 گھنٹے کی ڈیوٹی. اب آپ کو 24 گھنٹے میں ایسا لگ رہا ہوگا کہ رات میں تو سوتے ہوں گے, 24 گھنٹے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اب میں اس کا خلاصہ یہ کر دوں گا, اب رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے تو کس ٹائم اٹھتے ہیں؟ تو اس سے پتہ لگا تھا 24 گھنٹے ہی کی ڈیوٹی. تو اب میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ یہ ہمارے سر کے تاج بھی ہے اور یہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی بھی ہے. تو اکثر ہم لاکھوں روپے جلسے میں اٹھاتے ہیں اور ہم باہر سے آ کے جو ہے لفافے میں دے دیے جاتے ہیں, لیکن ہم اس خوشی میں اور ایک اتنی خوشی ہو جاتی ہے کہ ہم لفافے آئمہ کو بھول جاتے ہیں. لفافے دینے, حالانکہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اتنا دو, وہ تو جتنا بڑا جلسہ کیا جائے گا اتنا بڑا امام کو لفافہ دے دیا جائے گا. تو میں آج جو ہے اس کی پہل کروں گا ہمارے آئمہ, اور اس کی جو لگ بھگ جہاں جلسہ ہوتا ہے تو یہ راجستھان کا اصول بتا رہا ہوں میں, جو راجستھان کا اصول ہے الحمدللہ جہاں جلسہ ہوتا ہے تو چاروں طرف سے آئمہ حضرات کو بلایا جاتا ہے اسٹیج پہ اور سب لفافے دیے جاتے ہیں. الحمدللہ میں راجستھان میں 1 سال رہ چکا ہوں الحمدللہ. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اصول اگر ہو جائے تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے, جو ہمارے 24 گھنٹے محنت کرتے ہیں. حالانکہ پیسے کی بات نہیں ہے, عزت کی بات بھی ہے. عزت کی بات بھی ہے کہ کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا. تو انشاءاللہ آج جو ہے میں پہل کروں گا انشاءاللہ. اور حسن بھائی کدھر ہے؟ اور اب صلاۃ السلام کی تیاری کرنا, اور انشاءاللہ دعا جو ہوگی تو دعا عبادت کا منظر ہے, اور انشاءاللہ اس سے بیڑا پار ہو جائے گا. حضور سید صاحب کے زبانی دعا ہوگی. ارے حسن بھائی لفافے کدھر ہے؟